السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج صبح میں نے ایک پوسٹ کی تھی اپنے ناول کے حوالے سے کہ ناول کی 21 ایپیسوڈ ہونی چاہیے یا 31، جبکہ سچ یہ ہے کہ ناول کی تقریباً 11 سے 12 ایپیسوڈ رہ گئی ہیں، یعنی کہ ناول اینڈنگ ہے جسٹ لاسٹ پہ۔ تو میں نے یہ پوسٹ کی، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں کو میرا ناول اتنا پسند ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ایپیسوڈ چاہتے ہیں۔ لیکن ہر کہانی کا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ایک اینڈنگ ہوتی ہے۔ اصل میں نے 11 لکھا تھا اوپر والے میں، اور بلکہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب میں وہ پول بنا رہی تھی نا، تب میں نے ایک میں 21 لکھا تھا، ایک میں 11 لکھا تھا، لیکن وہ الٹا ہو گیا میرے سے، غلطی سے وہ 31 لکھنے گیا، تو پھر میں نے وہی رہنے دیا۔ میں نے کہا پتہ تو چلے کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہو ناول کے حوالے سے، آپ لوگ کیا کرتے ہیں، لیکن مجھے آپ لوگوں کا رسپانس بہت اچھا لگا۔ لیکن پھر میں آپ کو کوئی جھوٹی امید بھی نہیں دینا چاہتی کہ ناول لانگ جائے گا۔ ناول کی میکس 13 ایپیسوڈ رہ گئی ہیں، جو کہ میں نے کاپی پہ اس کا پلاٹ بنایا ہوا ہے، اس پلاٹ کے حساب سے میکس 30 ایپیسوڈ ہے، جو کہ 13 ایپیسوڈ میں یہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہم پھر انشاءاللہ جلد ہی یوٹیوب اسپیشل ناول سٹارٹ کریں گے، جس کا نام میں نے جنونیت آپ کو بتایا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ جنونیت نام بہت زیادہ ہے، تو اس کا نام میں نے چینج کر دیا، لیکن میں ابھی آپ کو بتاؤں گی نہیں، کیونکہ میرے کچھ خفیہ رائٹرز آتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ میرے آتے ہیں، اور میرا نام ابھی اندر ہی ہوتا ہے، میرے مائنڈ میں اس نام کا ناول آ جاتا ہے، جیسے کہ اس نام کا ناول پہلے آیا تھا۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، جب میں نے پہلے عشق یارم ناول لکھا، تب میرے ناول سے پہلے میں نے صرف مطلب اپنی برتھ ڈے پہ اناؤنس کیا تھا کہ میں اس نام سے ناول شروع کروں گی، تو وہ نہ صرف ناول آ گیا بلکہ ختم بھی ہو گیا ان 18 ایپیسوڈز، کسی نے لکھ بھی دیا اور ختم بھی کر دیا۔ اس کے بعد یہ والا ناول، یہ میں نے تقریباً 1.5 سال پہلے اس کی سنیک پیک دی تھی ناول شروع کرنے سے پہلے، اور پھر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ ناول نہ صرف آ گیا ہے بلکہ ختم بھی ہو چکا ہے ان 20 to 25 ایپیسوڈز۔ تو ابھی میں آپ کو نام ہی نہیں بتاؤں گی میرے اگلے ناول کا نام کیا ہے، کیونکہ میں نے بھیگی پلکوں پر نام تمہارا ہے، یہ ایک سانگ ہے، آپ کو پتہ ہوگا، ببو مان کا بڑا پیارا گانا ہے، تو اس گانے سے میں نے لیا تھا۔ لیکن میرا ناول ابھی یوٹیوب پہ 8 ایپیسوڈ آئی تھی کہ کسی اور رائٹر نے پیچھے سے اس ناول نیم سے لکھنا شروع کر دیا، تو اب میں نے سوچا ہے کہ میں اپنے اندر ہی رکھوں گی، میں باہر نہیں نکالوں گی، یہاں تک کہ کریکٹرز کے نام تک لے لیے جاتے ہیں کسی نہ کسی ناول میں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آپ کے ناول کا ہے۔ تو ابھی مجھے پتہ ہے کہ یہ جو میں نے 2 کرداروں کے نام بتائے ہیں، یہ بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رائٹر سٹارٹ کر چکی ہوگی۔ ایون یارم نام کہیں پر نہیں تھا، صرف ایک میں نے سنا ہے کہ کسی رائٹر نے یارم نام کا کوئی ناول لکھا تھا، لیکن مجھے کہا گیا کہ آپ نے وہاں سے نام لیا ہے۔ میں قسم کھا کے کہتی ہوں، میں نے یارم ناول نہیں پڑھا تھا، میں ایک بہت پرانا سانگ تھا، آپ کو پتہ بھی ہوگا، بہت پرانا نہیں، میرے خیال میں 2014-15 کا گانا تھا، ایک ڈائن مووی کا یارم، تو وہ لفظ مجھے اچھا لگا تھا، تو میں نے یارم نام وہاں سے لیا تھا، لیکن تب مجھے ہرگز نہیں پتہ تھا کہ یہ جو ہے مطلب یارم نام کا ناول، یہ پتہ تھا کہ ناول ہے، جھوٹ نہیں بولوں گی، یہ پتہ تھا کہ یہ اس نام کا ناول ہے، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ اس میں ہیرو کا نام یارم ہے۔ تو پھر جب میں نے یارم نام رکھا تو سب نے کہا کہ اس میں یارم ہے، آپ نے یارم وہاں سے کاپی کیا، تو میں نے بالکل وہاں سے نہیں لیا تھا، اور مجھے ہرگز نہیں پتہ تھا کہ کسی ہیرو کا نام ہے یارم۔ اور روح کا بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ روح کسی کا بھی نہیں تھا، لیکن بعد میں ہر ناول میں کہیں نہ کہیں روح 1، روح 2، روح 3 آتا رہا۔ تو اب بہتر ہے کہ جب ناول شروع ہوگا تبھی اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ناول نیکسٹ کب شروع ہوگا یہ میں جلدی بتا دوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔ ابھی میں بہت فضول بول رہی ہوں، آئی تھنک آپ اسٹارٹنگ سے اسکپ کر دیجیے گا۔ تو لیٹس اسٹارٹ ایپیسوڈ نمبر 120، اور
مے بی 130 تک جائے گا ناول یا اس سے بھی تھوڑا آگے، مے بی آئی ایم ناٹ کنفرمڈ۔ چلو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دستِ دارم، قسط نمبر 120، تحریر ارید شاہ۔ ثنا اور عارش کی واپسی پر سب لوگ بہت خوش ہوئے تھے۔ دونوں کو بہت پیار سے ویلکم کیا گیا تھا۔ گھر کے تمام افراد وہیں پر موجود تھے۔ ثنا اپنے سب گھر والوں سے واپس مل کر بہت خوش تھی اور عارش اس کی خوشی میں خوش۔ اس نے آتے ہی پھوپھو سائیں کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ صحیح سلامت پاکستان پہنچ آئے ہیں۔ راستے میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا لیکن عارش سائیں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے سب کچھ جلدی ہینڈل کر لیا گیا اور اب وہ دونوں بالکل ٹھیک ٹھاک اپنے گھر والوں کے پاس آ چکے ہیں۔ پھوپھو سائیں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اب وہ عارش کو نہ جانے کون کون سی ہدایات دے رہی تھی، جبکہ ثنا ان سے بات کر کے اب دوبارہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مصروف ہو گئی تھی۔ زاوش تو ہنی مون پر گئی ہوئی تھی، جبکہ ثانیہ تو اس کے ساتھ چپک ہی گئی تھی۔ ویسے تو وہ زاوش اور ثانیہ کے ساتھ ہر وقت لڑتی رہتی تھی، لیکن ان کی غیر موجودگی کو محسوس کر کے اسے احساس ہوا تھا کہ ان لوگوں کے بنا اس کا گزارا نہیں ہے۔ نہ جانے جب وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جائے گی تب سب کچھ کیسے ہینڈل ہوگا۔ وہ مزید تھوڑی دیر سب گھر والوں کے پاس بیٹھ کر ثنا نے تو نہ جانے مزید گھر والوں کے ساتھ بیٹھا۔ ثنا نے تو نہ جانے کون کون سی باتیں انہیں بتائی تھیں جو پچھلے 1 مہینے سے وہ اپنے دل میں دبا کر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اماں سائیں نے اسے کئی بار کمرے میں آرام کرنے کے لیے کہا تھا۔ ثنا کا تو آرام کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، وہ تو اپنے گھر کا ماحول مس کر رہی تھی، اسی لیے سب کے ساتھ انجوائے کرتی رہی، جبکہ عارش سائیں آرام کے غرض سے کمرے میں چلا گیا تھا۔ رات 12 بجے کا وقت تھا جب اچانک پیدا ہونے والی آواز پر در کی آنکھ کھلی تو اس نے دارم کو الماری میں کچھ تلاش کرتے ہوئے پایا، لیکن اس کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ یہ نہیں تھا کہ اس نے پہلی بار یہ پستول اس کے پاس دیکھی تھی، وہ ہمیشہ سے اس کے پاس تھی، وہ الماری میں کپڑوں کے نیچے چھپا کر رکھتا تھا، لیکن اتنی رات کو وہ اسے لے کر کہاں جا رہا تھا، اس سوچ نے اسے ڈرا دیا تھا۔ دارم سائیں، آپ یہ پستول کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ بھی اس وقت؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ کافی پریشان تھی، اسی لیے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ اسے جاگتے دیکھ دارم سائیں کو کوئی بہانہ نہیں سوجھ رہا تھا جس پر وہ وقتی طور پر اسے ریلیکس کر سکتا۔ آج اس نے مردان خان کو پکڑنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ ہاں سب کچھ ٹھیک ہے جانم سائیں۔ وہ کیا ہے نا کافی وقت سے اس پستول کی صفائی نہیں ہوئی، تو آج رات عنصر شہر جا رہا تھا، اس کی واپسی کل شام تک ہونی تھی، تو میں نے سوچا میں اپنی پستول اسے بھیج دیتا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے مجھے کال کر کے کہا تھا کہ وہ جانے والا ہے۔ اب وہ اتنی رات کو جانے والا تھا، پہلے مجھے یاد نہیں رہی، لیکن اب یاد آئی تو یہ کام بھی ضروری تھا، اسی لیے یہ اس کو دینے جا رہا ہوں۔ اس نے بڑی مشکل سے کہانی بنائی تھی۔
ایک تو اسے خود جھوٹ سے انتہا کی نفرت تھی، لیکن اس مشن میں اسے لمحے لمحے میں جھوٹ کا سہارا لینا پڑ رہا تھا۔ اچھا، میں تو کچھ اور ہی سمجھی تھی۔ کہاں ہے انصر ادا؟ آپ جا کر انہیں دیکھ کر آئیں اور واپس جلدی آئیے گا، وہ پرسکون ہو کر کہنے لگی۔ ہاں، میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، آرام کرو تم، بلکہ سو جاؤ، میں 10-15 منٹ میں واپس آ جاؤں گا، اگر دیر ہو گئی تو بھی پریشان مت ہونا، شہر سے میرا ایک دوست آیا ہوا ہے، آج رات ڈیرے پر ہی رکا رہا ہے، وہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر اس کے پاس جاؤں۔ وہ اسے پرسکون کرتے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ در بھی آرام سے بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ جب سے 5واں مہینہ شروع ہوا تھا، وہ کافی زیادہ تھکاوٹ محسوس کرنے لگی تھی، اور ایسے میں دارم اسے ہر طرح کی ٹینشن سے دور رکھتا تھا۔ سب لوگ تیار ہونا، کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ تینوں اس جگہ پہنچ چکے تھے۔ ان کے پیچھے ان کی ٹیم بھی تھی، جنہیں فی الحال منظر سے ہٹا کر رکھا تھا۔ اس جگہ کو ہر طرف سے ان لوگوں نے گھیر لیا تھا، یہاں سے بچ کر نکلنا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ آج مردان خان نے ان کے ہاتھ لگ ہی جانا تھا۔ ہم تیار ہیں، آپ فکر نہ کریں، ہم ہر طرح سے اپنی تیاری کر کے آئے ہیں۔ آپ مردان خان یہاں سے زندہ سلامت بچ کر نہیں جا سکتا۔ گڈ آفیسر آرش، تم سب سے پہلے اندر جاؤ گے اور دیکھو گے وہاں کتنے لوگ ہیں اور ہم کتنی دیر میں اس جگہ پر حملہ کر سکتے ہیں۔ دارم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو آرش نے ہاں میں سر ہلایا اور تیزی سے گاڑی سے باہر نکلا۔ آفیسر مسکان، نظر رکھنا، وہ کبھی بھی کوئی بھی اشارہ دے سکتا ہے، وہ مسکان سے کہتا گاڑی سے نکل کر دوسری جانب چلا آیا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب حد ہو گئی، حسین لڑکی دیکھی نہیں کہ ہر کوئی اشارے مارنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ارے میرے پیارے دارم سائیں، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ جس کے اشارے کا میں انتظار کر رہی ہوں، اس بیچارے کو تو آپ نے فوج میں آنے نہیں دیا اور پھر اسی کے ساتھ اپنی بہن کو بیاہ دیا۔ ہائے میرے نکے نکے دکھ، وہ منہ ہی منہ میں بربرا رہی تھی جب اچانک نظر آرش کے اشارے پر پڑی۔ وہ بتا رہا تھا کہ اندر کتنے لوگ ہیں، اور اس کے اشارے کے ساتھ ہی اس نے دوسری طرف جاتے دارم کو اپنے ہاتھ میں موجود چھوٹی سی ڈرائیو سے اشارہ دیا تھا، اور آگے جانے کے بجائے وہ واپس پیچھے پلٹ آیا تھا۔ ساحر سائیں، یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے، میں نے زندگی میں اتنی خوبصورت جگہ نہیں دیکھی، اور آپ مجھے یہاں پر ہنی مون کے آخری دنوں میں لے کر آ رہے ہیں، آپ بہت برے ہیں۔ میں نہیں بولتی آپ سے، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ سب سے پہلے مجھے اس خوبصورت جگہ پر لے کر آئیں، لیکن نہیں، آپ نے تو پہلے وہ فضول سی بلڈنگ اور وہ پھٹے پرانے کھنڈرات دکھانے تھے۔ کیا چلا جاتا آپ کا اگر مجھے پہلے یہاں لے آتے؟ کتنی خوبصورت جگہ ہے، وہ بہتی ندی کے قریب کھڑی اپنے چاروں طرف پہاڑوں کو دیکھتی ناراضگی سے بول رہی تھی۔ لومڑی، تم کچھ زیادہ ہی معصوم ہو یار، جنہیں تم پھٹے پرانے کھنڈرات کہہ رہی ہو، وہ اصل میں ہمارے ملک کی تاریخی جگہ ہے۔ وہ قلعہ، وہاں پر بادشاہ، اور بس پتہ ہے مجھے، وہاں کوئی ٹھڑکی بادشاہ اپنی 100 بیگمات کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک تو مجھے اس بادشاہ کی کہانی اچھی نہیں لگی، اور اوپر سے آپ مجھے اس ٹھڑکی بادشاہ کا قلعہ دکھانے لے کر چلے گئے۔ اگر دکھانی ہی تھی تو کوئی ایسی حسین جگہ دکھاتے، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ مجھے یقین ہے یہاں نہ پریاں اترتی ہوں گی، تبھی تو یہ اتنی خوبصورت ہے۔ وہ تو اس جگہ کے ایک ایک چیز کو اپنی آنکھوں میں بسا لینا چاہتی تھی۔
اس نے زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت جگہ نہیں دیکھی تھی۔ تم بار بار اس بادشاہ کی توہین کر رہی ہو۔ جانتی ہو، میں نے سنا ہے کہ اس زمانے کا بادشاہ بہت ظالم ہوا کرتا تھا، اور اگر کوئی اس کے خلاف ایک لفظ بھی کہہ دے تو اس کی زبان کٹا دیتا تھا۔ اور تم کب سے اسی بادشاہ کے خلاف بولے جا رہی ہو، اور تو اور اسے ٹھرکی بھی کہہ رہی ہو۔ اس بادشاہ کی روح کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ قبر میں گیا وہ بادشاہ۔ اب تو اس بادشاہ کی ہڈیوں کا بھی کچومر نکل چکا ہوگا، جس کا ڈراوا آپ مجھے دکھا رہے ہیں۔ اور ایک بات مت بھولیے گا، گاؤں کے سردار کی بہن ہوں میں، کسی چیز سے نہیں ڈرتی۔ اور ٹھرکی کو ٹھرکی کہا جاتا ہے۔ وہ بڈھا اپنی 100 بیگمات کے ساتھ رہتا تھا، کیوں کہ اس میں وفا نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ پتہ نہیں اس کی 100 بیگمات اپنی 99 سوتنوں کو کیسے برداشت کرتی ہوں گی۔ اور میرا ایک سوال یہ ہے کہ وہ ٹھرکی بڈھا ریکارڈ بنانا چاہتا تھا کیا؟ گنیز بک آف ریکارڈ میں اپنا نام لانا چاہتا تھا جو 100 بیگمات رکھی تھی؟ میں تو ایک سوتن کو بھی برداشت نہ کروں۔ وہ اپنی ہی دھن میں تیزی سے بولے جا رہی تھی۔ کیوں برداشت نہ کرو یار، میرا فیوچر میں دوسری شادی کا پلان بھی تو بن سکتا ہے نا؟ ساحر نے نہ جانے کیا سوچ کر کہا۔ دوسری شادی شوق سے کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن آپ کو اگلے دن صبح کمرے میں گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ملیں تو مجھے کچھ مت کہیے گا۔ وہ بالکل پرسکون تھی۔ گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیوں ملیں گے کمرے سے؟ وہ اس کی بات کو سمجھا نہیں تھا۔ کیونکہ میں آپ کی دوسری بیوی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کروں گی نا، اس کا جو گوشت ہوگا اس کے ٹکڑے تو آپ کو ملیں گے ہی نا۔ وہ بے حد آرام سے بولی تھی۔ اپنے موبائل میں اپنی نہ جانے کتنی تصویریں لے چکی تھی، اور اب اس کے ساتھ کھڑے ہو کر الگ الگ پوز میں تصویریں بنا رہی تھی، اور اسے زبردستی مسکرانے کے لیے بھی کہہ رہی تھی تاکہ اس کی تصویریں اچھی آئیں۔ میری بیوی کو پہلے دن قتل کرنے کی پلاننگ کر رہی ہو؟ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنے الفاظ درست کریں، بیوی کو نہیں، دوسری بیوی کو۔ بیوی تو میں ہوں، یاد رکھیں، وہ آپ کی دوسری بیوی میرے ہاتھ سے مرے گی، کیونکہ جو بھی آپ کو مجھ سے دور کرنے کے بارے میں سوچے گا، اس کے صدقے واری تو میں جانے سے رہی۔ تو کیا تم اس کا قتل کر دو گی؟ اس کے انداز مزے سے جواب دینے پر وہ پھر سے حیران ہوا۔ جی ہاں، اور اب اس بارے میں بات کر کے میرا موڈ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر آ کر میرے ساتھ تصویریں بنائیں، بلکہ یہ فون پکڑیں اور میری تصویریں بنائیں۔ آپ کا تو منہ ہی سیدھا نہیں کرتے۔ تصویریں کیسے اچھی آئیں گی؟ مجھے یہ ساری تصویریں زرنیش ادی اور ثنا ادی کو سینڈ کرنی ہیں، دیکھیے گا نظارہ ٹھیک سے آئے۔ موبائل اس کے ہاتھ میں تھماتی وہ اس کے سامنے پوز بنانے لگی۔ زاوش، تم اتنی شدت پسند کیوں ہو؟ وہ تمہیں مجھ سے الگ نہیں کرے گی، اور نہ ہی اس کے آ جانے سے میں تم سے دور ہو جاؤں گا۔ صرف تھوڑی سی شیئرنگ میں آپ کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، اور اب ہم اس فضول ٹاپک پر کوئی بات نہیں کریں گے۔ اس بار وہ سیریس ہو کر بولی تو ساحر کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ آج پہلی بار نہیں ہوا تھا، بلکہ کچھ دن پہلے جب کچھ لڑکیاں اسے دیکھ رہی تھیں، وہ کیسے ساحر کا ہاتھ تھام کر اسے جلدی سے اپنے ساتھ وہاں سے لے گئی تھی، جیسے وہ لڑکیاں صرف ساحر کو دیکھ نہ رہی ہوں بلکہ اس سے چھین کر لے جانے والی ہوں۔ اور اس نے جس انداز سے ان لڑکیوں کو گھورا تھا، وہ لڑکیاں تو کیا، ساحر شاہ خود بھی کھٹک کر رہ گیا تھا۔ ساحر جانتا تھا کہ وہ اس سے کتنی جاننا چاہتا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے، اس کے دل میں وہ کیا مقام رکھتا ہے۔ زاوش اس کے
سامنے پوری طرح سے کھل نہیں رہی تھی، لیکن جب سے وہ اس کے ساتھ یہاں آیا تھا اس کی سوچ بدل چکی تھی۔ وہ ایموشنل تھی، بات بات پر روتی تھی، لیکن اس کے معاملے میں وہ حد سے زیادہ ٹچی تھی۔ اس کا ایک اصول تھا، جس طرح زاوش صرف ساحر شاہ کی تھی، اسی طرح ساحر شاہ صرف اور صرف زاوش کا تھا، اور اس بات کو ساحر کو قبول کرنا تھا۔ جس طرح زاوش نے خود پر یہ رول لاگو کیا ہوا تھا، بالکل اسی طرح ساحر نے بھی زندگی کے لیے اس اصول کو اپنانا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی زندگی میں زاوش سے زیادہ اہم اور کوئی نہیں تھا، لیکن وہ زاوش کی زندگی میں اس حد تک اہمیت رکھتا تھا، یہ اسے آج پتہ چلا تھا، اور اسے یہ جان کر خوشی بھی بہت ہوئی تھی کہ محبت کے سفر میں وہ اکیلا مسافر ہرگز نہیں ہے۔ اندر تقریباً 50 کے قریب لوگ تھے۔ ان کی آدھی ٹیم ساتھ ہی میں اندر داخل ہوئی تھی، اور ان کی ٹیم میں تقریباً 25 سے 30 نوجوان تھے جو کہ اپنا فرض نبھانے کے لیے یہاں تک آئے تھے۔ وہ بنا آواز پیدا کیے ان لوگوں کے پیچھے آ گئے تھے۔ اپنی اعلیٰ ٹریننگ اور بہترین مہارت سے وہ چند ہی لمحوں میں وہاں ان 50 لوگوں کو ڈیر کر چکے تھے۔ ان کا یہاں پہنچنے کا سفر بہت مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ اس کیس پر 1 یا 2 دن سے نہیں بلکہ 3 سال سے کام کر رہے تھے۔ وہ مردان خان کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے میں دن رات ایک کر چکے تھے، لیکن وہ کہاں جانتے تھے کہ ثبوت ان کے گھر میں ہی موجود ہے، اور جب ساحر پر جان لیوا حملہ ہوا تب اسے پتہ چلا تھا کہ وہ آدمی اس کا دشمن کیوں بنا ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو وہ اتنے عرصے سے بس یہ جاننے کی کوشش میں مگن تھا کہ آخر وہ آدمی ہے کون۔ مردان خان جب ساحر کا دشمن بن کر اس کے سامنے آیا تب اس نے مردان خان کے بارے میں معلومات جمع کرنا شروع کی، لیکن یہ جان کر وہ خود بھی حیران رہ گیا تھا کہ یہ وہی آدمی ہے جس کی تلاش وہ اپنی زندگی کے تقریباً 3 سال برباد کر چکا ہے۔ وہ شخص جو اندر ہی اندر ان کے ملک کو برباد کر رہا تھا، جس کا تعلق انگریز ملک سے تھا، لیکن اس کا مقصد ان کے پاک وطن کو تباہ کرنا تھا، اور پاک فوج کے نوجوان اپنے ملک کے لیے ہر خطرہ مول لینے کو تیار تھے۔ اسی دن ہو گیا تھا جس دن اس کا مقصد صرف اور صرف مردان خان کو گرفتار کرنا تھا۔ اس کیس میں نہ جانے کتنے نوجوان اپنی زندگی کی بازی ہار چکے تھے، لیکن سینے میں جان دینے کا حوصلہ رکھتے ہوئے ہی تو پاکستان کا بیچ وہ اپنے دل پر سجاتے تھے۔ وہ اپنے ملک پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو تیار تھے۔ ان کا مقصد صرف پیچھے نہ ہٹنا تھا، دارم کو کسی بھی حالت میں اس شخص تک پہنچنا تھا اور اپنے مقصد میں کامیاب رہا تھا۔ ساری انفارمیشن حاصل کرتے ہوئے وہ مردان خان کو پکڑنے کی کوشش میں لگ گیا، اور آخرکار اتنی محنت کے بعد آج وہ اس مقام پر آ پہنچا تھا۔ اس کے سارے آدمی وہیں باہر ڈیر ہو چکے تھے، اور وہ اندر آرام دہ کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اچانک دروازہ کھلنے پر مردان خان بوکھلا کر بیڈ پر بیٹھ گیا، جبکہ اس کے ساتھ سوئی ہوئی حسینہ جلدی سے بیڈ شیٹ سے خود کو ڈھکتی تیزی سے دیوار کے ساتھ جا لگی تھی۔ اس کے طرف دیکھے بنا دارم اس کے پیر پر گولی چلا دی تھی۔ وہ اس آدمی کو بھاگنے یا پھر ہوشیاری کرنے کا موقع ہرگز نہیں دے سکتا تھا۔ آخر میں پہنچ گیا تمہارے پاس مردان خان، اور تمہاری آزادی ختم ہو گئی۔ چہرے پر دل فریب مسکراہٹ سجائے ہوئے بولا، مجھے لگا تھا کہ تمہیں پکڑنا بہت مشکل ہوگا،
لیکن یہ کیا، اتنا بڑا دہشت گرد اور صرف 50 گارڈز؟ افسوس ہوا مجھے، اب باقی کا افسوس جیل میں چل کر کریں گے۔ کیا خیال ہے چلیں؟ تم اچھا نہیں کر رہے دارم شاہ، یہ تمہارے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوگا۔ تم نہیں جانتے میں کون ہوں، مردان خان اتنی آسانی سے تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ اس کے گھسیٹنے پر وہ چیخ چیخ کر بول رہا تھا، جبکہ اس کی چیخوں کو نظر انداز کرتے وہ سب اپنا کام سر انجام دے رہے تھے۔ حد ہوتی ہے کسی بات کی، میں کل رات سے ان کا انتظار کر رہی ہوں۔ انہوں نے کہا تھا آرام سے سو جاؤ، میں آ جاؤں گا، اور پھر صبح تک نہیں آئے، اب تک گھر واپس نہیں آئے۔ دوپہر کے 11 بج رہے ہیں، اتنے لاپرواہ تو کبھی بھی نہیں تھے دارم سائیں۔ ابھی مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے آنے میں اب بھی وقت لگ جائے گا، میں اپنے دوست کو چھوڑنے ایئرپورٹ جا رہا ہوں۔ وہ دارم سے بات کر کے ابھی کمرے سے نکلتی باہر صوفے پر بیٹھی تھی، جہاں پر سنان سائیں بیٹھا نیوز پیپر دیکھ رہا تھا۔ ارے نور بیٹا، بتایا تو نہ تمہیں، اس کا دوست آیا ہوا ہے، آ جائے گا وہ تھوڑی دیر میں، فکر مت کرو، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، جب نظر دروازے کی جانب گئی جہاں ملازمہ کوئی گفٹ ہاتھ میں پکڑ کر در کی طرف لا رہی تھی۔ نور بی بی، یہ تحفہ آپ کے لیے آیا ہے اور اس پر آپ کی امی کا نام لکھا ہوا ہے، اوپر دوسرے ملک کی مہر بھی لگی ہوئی ہے، ملازمہ اسے تفصیل سے بتا رہی تھی۔ نور فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اس کی ماں نے اس کے لیے تحفہ بھیجا تھا، در اسے دیکھ کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً اس کے ہاتھ سے گفٹ کو پکڑ لیا اور مسکرا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، لیکن نہ جانے کیوں اس گفٹ کو دیکھ کر سنان سائیں کو کچھ عجیب محسوس ہوا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ نمبر 120۔ تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل، جلد ناول ختم ہو جائے گا، تو پلیز آپ لوگ بھی ایکٹیو ہو جائیں۔ ابھی مزید دیر نہیں کرتے، اللہ حافظ، انشاءاللہ کل ملیں گے۔ اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔